نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر محفل، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں فرا کمیٹی امارات کی ماہانہ مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ ان مجالس میں کسی ایک موضوع پر بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جیسا کہ راشد بھائی نے کہا، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ میری آج کی اس گفتگو کا خلاصہ عمل صالح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ عمل صالح کا ذکر کیا اور اس کے فضائل بتائے ہیں، اور سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں یعنی نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک و صالح عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں رکھے ہیں۔ اب اس زندگی کا امتحان یہ ہے کہ ہم خیر کی طرف چلتے ہیں یا شر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو یہ صاف پیمانہ بتا دیا ہے کہ ہم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو عمل صالح کریں۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں۔ عموماً ہم کو تو کافی چیزیں معلوم ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں بات یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم اچھائیاں بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، خیر بھی کرتے ہیں اور شر بھی کرتے ہیں۔ ہماری جستجو اور حتی الامکان کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ خیر شر سے زیادہ ہو۔ اس فارمولے کے تحت جب ہم کوشش کر کے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اچھائیاں بڑھاتے جاتے ہیں اور بڑھانے کی کوشش کرتے جاتے ہیں، لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ شیطان ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، ہم میں سے برائیاں کم سے کم ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ایک دن کا، 2 دن کا، 1 مہینے کا یا 1 سال کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا کام ہے، کیونکہ شیطان تو موجود ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں غلط راستے پر ڈھکیلنے کے لیے۔ ہم جہاں کوشش سے غافل ہوں گے، وہاں سمجھ لیجئے کہ شیطان ہم پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ روزمرہ کی زندگی میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے نہیں، کر جاتے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتایا بھی گیا ہے اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک مکمل زندگی کس طریقے سے جی جانی چاہیے اس کی گائیڈ بنا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اس میں چھوٹا بڑا، بادشاہ غریب، بھائی بہن، ماں باپ، ہر رشتہ، ہر رتبہ، ہر زندگی کا معاملہ جو انسان طے کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک گائیڈ لائن بنا کر قرآن مجید کے ذریعے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مکمل طریقہ ایک پریکٹیکل انداز میں اگر دیکھنا چاہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر، ہر حرکت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، ہر وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دکھا دیا کہ کامل زندگی کیسے جی جا سکتی ہے اور زندگی کے معاملات کیسے طے کیے جا سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہر انسان، ہر آدمی قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا، یا اس میں سے یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ کس چیز کے لیے کیا طریقہ ہے۔ یہ باریکیاں پھر فقہ کے دائرے میں آ جاتی ہیں جو صرف عالم ہی اس پر بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن
یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پڑھیں تو ہماری یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اور ہماری یہ جو زندگی کے عام معاملات ہیں ان کو ہم طے کر لے سکتے ہیں۔ سنت، ہم یہ لفظ کا استعمال کافی کرتے ہیں اور کافی سنتے آئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ عموماً ہمارے لیے جو حضور نے کیا، جس طریقے سے کیا، وہ سنت ہو گئی۔ احادیث میں محدثین نے بڑی تفصیل سے زندگی کے ہر بڑے چھوٹے معاملات کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، جو چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ سنت، اور جو چیز آپ نے منع کر دی وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہم حلال حرام یہ ڈیفائن تو کر لے سکتے ہیں۔ اب اگر عمل صالح کو ہم دیکھیں تو عام اعتبار سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو فرائض ہیں ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ پابندی سے عمل کریں۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہنے میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کروں گا کہ فرائض جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کر لینے سے ہماری زندگی کا، ہمارے مسلمان ہونے کا اور اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے انسان کی زندگی بہتر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رہنی چاہیے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ معاملہ جو ہم اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہم اپنے بھائی بہن سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے کس طریقے کے معاملات کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے عمل صالح میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ اچھا کریں گے، خیر، ثواب، حساب کتاب میں ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ہم برا کریں گے تو شر، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب میں ہم کو عذاب دے گا۔ اب یہ بیلنس ہے، خیر زیادہ یا شر زیادہ۔ فرائض تو اپنی جگہ ضروری ہیں، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اگر میں اپنی زندگی کے جو عام معاملات ہیں اس میں شر ہی شر کرتا رہوں تو ہم اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی سے یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ عموماً یہ سنا گیا ہے، بزرگان دین نے کہا ہے کہ جو انسان نماز اور دیگر فرائض اگر صحیح انداز میں اور سچے دل سے، خلوص و محبت سے ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا دل خود بخود صاف و روشن کر دیتا ہے اور مدد کرتا ہے کہ ان سے یہ جو غیر ضروری شر عام زندگی میں ہو جاتے ہیں اس سے محفوظ رہے۔ اب ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کریں اور ہر عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ احادیث ہم پڑھتے ہیں، حضور نے اس چیز کو اس طریقے سے کیا تھا، سنت ہے۔ سننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور اگلی بار جب کبھی اپنی زندگی میں ایسا موقع آیا تو اس کو اسی انداز میں کرنے کی کوشش کریں، یہ جان کر کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور یہ سلسلہ ہم اگر جاری رکھیں تو انشاءاللہ وقت کے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہماری زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی جائے گی اور ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ جو چیز صاف طور پر بتا دی گئی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، اور ایسے جو مواقع ہیں ہمیں وقت اور موقع دیتے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ سیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ ہم سن کر جائیں اور بات وہیں کی وہیں رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی شاید پوچھ بھی بڑھ جائے گی کہ ہمیں معلوم تھا، ہم نے سنا، ہم نے سمجھا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہاں کہوں گا،
اور یہ گزارش کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. کوئی بھی کام انسان کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا ہوں؟ عام جواب یہی ہے کہ وہ کام مجھے پسند نہیں ہے تو میں نہیں کرتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام پسند نہیں ہے لیکن کچھ مجبوری کے تحت کر لیتا ہوں. اگر کوئی ایک کام یا ایک کوئی چیز ہے جو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ چیز مجھے حد سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور میں تو کرتا نہیں، لیکن اگر کوئی میرے سامنے بھی کرے تو وہ حرکت مجھے ناپسند ہوگی. اب ہم آتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی چیز جو ہم ہماری زندگی میں کئی مرتبہ کرتے جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، وہی چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں کبھی نہیں کی، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھو گے؟ ایسے کئی معاملات ہیں کہ حضور نے اپنی تمام زندگی میں کبھی نہیں کیے، لیکن ہم وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کرتے رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز ساری زندگی نہیں کی تو ان کو کتنی ناپسندیدہ ہوگی، اور اگر ان کی امت وہی کام بنا سوچے سمجھے اگر کرتی ہے تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسا لگے گا. تو میں آج کی اپنی یہ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے چند ایسی چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی، تو کبھی نہیں کی، یا اگر کی تو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کی. اس کے بعد میں آپ سب کو ان چیزوں پر سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے رخصت لوں گا. پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سلام کرنے کا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے پہل کی. یہاں تو نہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے لوگ اکثر آگے والے کے سلام کرنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ایک رواج ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں کسی کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا. دوسری بات، جب کوئی آپ سے مخاطب ہوتا یا آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ صرف اپنا سر نہیں گھماتے، پورا اس شخص کی طرف پلٹ کر بات کرتے. یعنی اب یہاں مجھے کوئی آواز دے دے تو میں صرف ہاں جی، اکثر مطلب 95% آف دی پیپل ڈو دیٹ. حضور اپنی تمام زندگی میں ویسی حرکت آپ نے نہیں، کسی نے بلایا آپ پورا اس کی طرف پلٹ کر بات کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم ہماری زندگی میں کرتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی غیر ضروری بات نہیں کی، جب تک ضرورت نہ ہو آپ بات نہیں کرتے. اب یہ اگر ہم غور کریں تو اس سے کئی برائیاں آٹومیٹیکلی بچ جاتی ہیں. یہ ہم غیر ضروری بات کرتے رہتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. اگلی بات، آپ نے اپنی تمام زندگی میں کبھی کسی کی توہین نہیں کی. اب یہ تو ہمارے پاس کا عام رواج ہے کہ جیسے موقع ملا کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، سامنے یا پیچھے، تو وہ چلتے رہتا ہے. آپ کبھی دنیاوی معاملات پر نہ ناراض ہوئے نہ افسوس کیا. کوئی بھی دنیاوی معاملے پہ آپ نے کبھی اپنی پوری زندگی میں نہ ناراضگی ظاہر کی نہ افسوس ظاہر کیا. آپ نے اپنی تمام زندگی میں کبھی اللہ کا نام لیے بغیر نہ آپ بیٹھے ہیں، نہ اللہ کا نام لیے بغیر آپ اٹھے ہیں. آپ بیٹھتے تھے اللہ کا نام لے کے، آپ اٹھتے تھے اللہ کا نام لیتے ہوئے. اور ایک بات، آپ نے اپنی تعظیم کے لیے کبھی کسی کو اٹھنے نہیں دیا. اپنی تمام زندگی میں اللہ کے رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعظیم کے لیے کسی کو اٹھنے نہیں دیا. یہ اگر ہم سوچیں گے تو ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں تو ہم کوئی بھی آ جائے اٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے صرف سلام. اب یہ چیز آپ کو معیوب دکھتی تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو اٹھنے نہیں دیا، تو میرے حساب سے اٹھنا بھی نہیں چاہیے اور اٹھنے دینا بھی نہیں چاہیے، دونوں چیزیں معیوب ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کی، نہ کبھی کوئی گالی یا کبھی کوئی گندی زبان کا استعمال کیا.
آپ نے کبھی زندگی لمبی ہونے کی دعا نہیں کی، نہ آپ نے کبھی موت کی دعا کی. دونوں چیزیں آپ نے نہیں کی، زندگی لمبی ہونے کی دعا یا موت آنے کی دعا. عموماً لوگ تکلیف میں دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ موت دے دے، تو وہ دعا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کی. آپ نے کبھی کسی کی بات بیچ میں نہیں کاٹی، اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا پھر جواب دیا. اب جیسے عام گفتگو میں بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ بول رہا ہے، رکو میری بات سن لو. آپ نے اس مقام پہ رہتے ہوئے بھی کبھی کسی کی حق ناحق بیتوکی کوئی بات آپ نے جملہ مکمل ہونے دیا پھر جواب دیا. آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں کبھی نرم ملائم اس بستر یا قالین پر نہ بیٹھے ہیں نہ سوئے ہیں. اب یہ چند باتیں ہیں جو میں نے یہاں پہ کور کی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم اس میں سے کن چیزوں کو ایک ایک کر کے لے کر بدل سکتے ہیں. ایسی کئی اور باتیں ہیں جو حضور نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کی. انشاءاللہ کبھی اس طرح آپ کے سامنے لاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی زندگی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شر سے محفوظ رکھ اور خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ان پر رحم فرما اور ان کو نرم و روشن کر دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی جناب شاہ محمد آصف نظامی صاحب